الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا انعام کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس بھٹکتی ہوئی دنیا میں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر کے اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی. اسی لیے میں اور آپ اس کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سر کو جھکا کر اس کی وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا سر صرف تیرے آگے جھکتا ہے، تیرے سے غیر کے آگے ہمارے سر میں تو کبھی جھکنے کی توفیق نہ دیجیے. جس طرح تو نے قرآن میں اس بات کو ذکر کر دیا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو ہم اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنے یقین کامل کی بنیاد پر تیرے آگے سر جھکا کر تیرے ساتھ جڑے ہوئے اس تعلق کا اظہار بھی کرتے ہیں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری محبتیں، ہمارا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اب میرے دوستوں، ہمارا یہ سلسلہ جو مستقل طور پر ایک موضوع کے تحت چل رہا تھا اور اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ جمعۃ المبارک کے اس قیمتی لمحے میں ہمیں اس بات کی توفیق اور سعادت نصیب ہوتی ہے کہ جہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم حاضر ہوئے، وہاں چند لمحوں کو قیمتی بناتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروکاری میں دین کی بات کو سمجھ کر ہم اپنے آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیں. یہ ساری توفیق اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر اللہ یہ توفیق ہم سے چھین لے تو بھٹکتی ہوئی انسانیت کے ساتھ جس طرح فصب علیہم ربک صوت عذاب کا مصداق پچھلی قومیں بنی ہے، تو میں اور آپ بھی ان قوموں میں شامل ہو جائیں گے اور پھر ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنے
کوڑے کے عذاب میں مبتلا کر کر اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کے ساتھ شامل کر کر ہمارے لیے بھی وہی فیصلہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جس بات پر فرمایا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ ان کو اللہ رب العزت پہ دیکھتی ہوئی ایک ایسی آگ میں مبتلا کر دیں گے کہ جس آگ میں جانے کے بعد لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ان کو زندگی نصیب ہوگی اور نہ موت کی تمنا کرنے کے باوجود ان کا خاتمہ ہوگا۔ میں اور آپ انتم الاعلون کا مصداق بننے کے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پر اپنے یقین کامل کو رکھ کر آنے والے وقت کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کر دیا کہ آپ نے پروگرام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، قرآن کا پروگرام، تو یہ ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن تو پیش کیجئے کہ قرآن کے پروگرام کے حوالے سے کیا مقصد ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پروگرام کس کو کہا جاتا ہے اور پروگرام کے تحت چلنا کس کو کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کامیاب لوگ وہی ہیں جو کسی پروگرام کے تحت اپنے مقصد کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرتے، اپنے مقصد کے تحت اپنے کام کو آگے لے کے چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور پھر اس پروگرام کے تحت رہ کر اپنے کام کو آگے لے کر جاتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد کو پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدارس میں مختلف فنون کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اسی طرح عصری علوم سے وابستہ لوگوں کو مختلف فنون کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان تمام فنون کو پڑھانے سے پہلے ان کے اغراض و مقاصد پیش کی جاتی ہیں کہ ہمارا اس فن کو پڑھنے سے مقصد کیا ہے۔ کوئی تو غرض ہوگی، اس کی غرض و غایت کو پیش کیا جائے۔ ہمارے ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے، ہم اس فنون کو اگر پڑھ رہے ہیں تو اس فنون سے ہمیں کیا حاصل حصول ہوگا۔ تو میرے دوستوں، جس طرح ان کے مقاصد اغراض پیش کی جاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے اس مقاصد زندگی کو پیدا کرنے کے لیے اور اس مقاصد زندگی کو آگے لے کر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے آنے کے مقاصد کو اللہ پاک نے کیا پیش کیا کہ اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کو پیش کرنا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو کس طرح آنے کے چلنا ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء نے اس نظام کے تحت گفتگو فرمائی، اور پھر ایک ہی نظام کو اپنے اندر سمو کر اپنے اس نظام کے تحت زندگی بتانا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ شرائط میرے اور آپ کے سامنے آ گئے۔ نظام تو مختلف ممالک میں جائیں گے، مختلف قسم کے نظام ہوں گے اور ہمیں ان نظاموں کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہوگا، لیکن جہاں میں اور آپ اسلامیان مملکت میں شامل ہوں گے اور پھر اسلامیان مملکت میں شامل ہونے کے بعد اسلامی نظام کو فالو کریں گے، تو اس نظام کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اس نظام زندگی کو اپنائیں جس نظام زندگی کو قرآن نے پیش کر دیا، اور وہ نظام زندگی جو قرآن پیش کر رہا ہے اس میں مجھے اور آپ کو ایک پروگرام دیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے قرآن مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم ہوا کہ آپ کی امت کے لوگوں کو آپ کی بتا دیے فاتبعونی، تم کو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، مجھ محمد کی اتباع میں اپنے نظام کو لے کر چلو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا۔ اب دیکھیے، ایک آدمی کسی کاروبار کا جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے پوری ترتیب، پورا شیڈول،
پورے معاملات کو ترتیب دے کر آگے قدم رکھتا ہے، اس میں تمام نفع نقصان ہر چیز کو مد نظر رکھتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ میں اس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، اس کاروبار کی پہلے تھوڑی سی اونچ نیچ سمجھ لوں، اور اونچ نیچ سمجھنے کے بعد اس کا نفع نقصان ہر چیز کو میں مد نظر رکھوں، اور کاروبار کرنے سے پہلے مجھے یہ محنت کرنی پڑے گی، اس میں یہ ساری چیزیں لگانی پڑیں گے، یہ سارا وقت دینا پڑے گا، اپنا مال بھی لگانا پڑے گا، جان بھی کھپانی پڑے گی، محنت بھی کرنی پڑے گی، سرمایہ کیا، جان کیا، مال دولت سب کچھ لگا ڈالتا ہے۔ اس کے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے، اور اس پروگرام کے تحت وہ اپنے کاروبار میں قدم رکھتا ہے، اور پھر جب کاروبار چل پڑتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے محنت کے وہ ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اپنا سارا سرمایہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ اپنا سب کچھ نچھاور کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مستقبل اچھا ہو جائے، میرا مستقبل بہتر ہو جائے، میں مستقبل میں ان تمام آسائشوں کے ساتھ وقت گزار سکوں، ان تمام آسائشوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آرام اور سکون راحت کے ساتھ گزار سکوں کہ جس میں میرے لیے اطمینان ہی اطمینان۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجھے اور آپ کو یہی پروگرام دے رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے آنے والے وقت کے لیے کرنا ہے، اپنا فیوچر بنانا ہے، مستقبل بنانا ہے، مستقبل کو کس طرح میں نے اور آپ نے کامیاب بنانا ہے، اس کے لیے قرآن نے پروگرام دیا ہے۔ اور اس پروگرام کے لیے قرآن مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو پروگرام بتا کر چلے گئے، اب اس پروگرام کے تحت تم نے اپنی زندگیوں کو اس کے رنگ میں ڈالنا ہے، اور وہ رنگ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو حکم ہوا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنانے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور تم کو کیا پتہ ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ حسین کوئی رنگ ہے جو اللہ کے رنگ میں ڈھل جائے؟ تو اللہ کے پروگرام میں ڈھلنا، اللہ کے رنگ میں ڈھلنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا، آپ کی اتباع میں زندگی بتانا، اور آپ کی اتباع میں زندگی بتانا آنے والے وقت میں اپنے اس پروگرام کے تحت اپنا مستقبل، اپنا فیوچر کامیاب بنا۔ اس فیوچر کو کامیاب بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی پراسپیکٹس کی کتاب عطا کر دی، اللہ رب العزت نے ایک طرز زندگی گزارنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے ایک ایسی طریقہ کار کے مطابق زندگی بتانے کے لیے جو اصول بیان کر دیے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو قرآن سے ملتے ہیں۔ اب ان اصولوں کو اپنا کر جو چلتا ہے وہ قرآن کے پروگرام کی اتباع کرتا ہے، اور قرآن کے پروگرام کی اتباع میں سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کے سامنے کیا بتائی گئی تھی؟ تزکیہ نفس بتایا گیا تھا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، اور میرے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی تھی کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام آسمانی شریعتوں میں یکساں ہیں۔ ان 4 چیزوں میں نے آپ کے سامنے طہارت کو پیش کیا سب سے پہلے۔ اس طہارت کو تزکیے کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو پاکیزہ ہوں گے، اور جو پاکیزہ ہوں گے اللہ رب العزت ان کے اندر ان کے بیرونی معاملات ہوں یا اندرونی معاملات ہوں، ظاہر ہو یا باطن ہو، اللہ رب العزت اس میں قرآن کے مطابق زندگی بتانے کے ڈھنگ اور طریقے پیش کر دے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ جس نے تزکیہ اپنایا۔ مجھے اور آپ کو محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ رب العزت کی قربت کا سبب بنے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو دنیا میں فلاح و بہبود کا ذریعہ بنے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رزق کی تنگی کو دور کرے، آدمی کے اندر خوشحالی پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہو،
اپنے رزق کے اندر خوشحالی پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو خوشحال رکھنا چاہتے ہو، تو فرمایا اللہ رب العزت کو بندے بہت پسند ہیں جو ہر وقت حالت وضو رہتے ہیں۔ آج مجھ سے کوئی وظیفہ پوچھے، میں کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھ لو، حضور نے وظیفہ پوچھا کیا، کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کی وجہ سے کامیابی کے دروازے کھل جائے، رزق کی تنگی دور ہو جائے، خوشحالی عطا ہو جائے، اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کا قرب نصیب ہو جائے، فرمایا وضو کی حالت میں رہا کرو۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے، وضو کی حالت میں رہنا اللہ رب العزت کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے قریب کرتا ہے جو شخص ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے۔ میرے پیارے دوستو، قرآن کے پروگرام میں سب سے پہلی چیز تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، اور یہ وضو کا میرے اور آپ کے اہتمام کرنا یہ پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اس پاکیزگی کے ذریعے کو اپنانا خود بخود پروگرام کو آگے لے کر چلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب وضو کر لیا، ایک واقعہ مفتی تقی عثمانی صاحب کبھی کبھی اپنے بیانات میں پیش کیا کرتے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ پیش کیا، کہنے لگے کچھ جماعت کے ساتھی اللہ والے دیندار کسی گاؤں دیہات میں گئے، اور انہوں نے گاؤں دیہات میں پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ تو علاقے والوں نے بتایا ایک مسجد ہے لیکن بند رہتی ہے، مسجد ہے لیکن بند رہتی ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو مسجد بند رہتی ہے لیکن ہمیں راستہ بتا دو، ہم چلے جاتے ہیں، ہم اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ گئے اس مسجد میں تو دیکھا مسجد میں بہت موٹی موٹی مٹی اتی ہوئی ہے، اور انتہائی مسجد میں گند و غبار، پھر کوئی اس میں سجدہ کرے تو اس کے چہرے بھی مٹی سے گرد آلود ہو جائے۔ انہوں نے مسجد کا دروازہ کھولا، جھاڑا، مسجد کی صفائی کی، پانی کا چھڑکاؤ کیا، مسجد کو دھو دھا کے چمکا کے علاقے والوں سے بات کی، کوئی نماز پڑھنے آتا ہی نہیں آتا؟ کہنے لگے کون آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا یہاں پر، مسجد بند پڑی ہوئی۔ چلیے مسجد بنائی کس نے؟ چلیے علاقے کا بڑا زمیندار ہے، سردار ہے، سردار کی حیثیت رکھتا ہے، مالدار ہے، اس نے یہ مسجد بنائی۔ تو انہوں نے کہا ذرا ہمیں اس کا پتہ دے دو کہ ہم اس کی طرف چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ اللہ والے لوگ آپ کہاں جاؤ گے؟ وہ تو ہر وقت نشے میں دھت، ہر وقت عیاشی میں پڑا رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے بعد جا کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بھائی بتا دو، ہم اس سے ملاقات تو کر لیں، ملاقات ہو جائے گی، اچھا ہے، آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو بتایا فلاں فلاں راستے پہ آپ جائیں گے، حویلی آئے گی، اس حویلی میں رہتا ہوں۔ وہاں گئے تو نوکر چاکر نہ جانے کون کون پہلے ان سے رابطے ہوئے، ان سے رابطے ہونے کے بعد اس تک بات پہنچی، کافی وقت لگا، پہنچتے پہنچتے آخرکار اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو واقعی دیکھا کہ وہ تو انتہائی غلیظ حالت میں مبتلا۔ بہرحال پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے کیسے آنا کیا ہوا، ہم تو مسافر ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی بات سنانے کے لیے، اللہ کے دین کا پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اللہ کے دین کے پروگرام پہ چلانے کے لیے لوگوں کو پکار رہے ہیں۔ جو بھی اس پروگرام میں داخل ہوگا وہ اپنے مقاصد زندگی کو پہچان جائے گا۔ بہت دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، لیکن آ کر جب ہم نے دیکھا کہ ادھر کے رہنے والے سردار کا گھر بڑا عالیشان اور کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک، اس کا گھر چھوٹا سا اور انتہائی گرد و غبار میں اٹا ہوا، ہمیں بہت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک، تم اپنے علاقے کے ماشاءاللہ بادشاہ بنے ہوئے ہو، سردار بنے ہوئے ہو، تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت دے رکھی ہے، تم نے اپنا کیسا عالیشان مکان بنا کر کتنی صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور تم نے کتنے نوکر چاکر رکھے ہوئے۔ اگر یہی حویلی تمہاری ویران ہو جائے، یہی حویلی تمہاری نوکر چاکروں سے دور ہو جائے، نوکر چاکر اس سے دور ہو جائے، تم حویلی کو بند کر دو تو کیا اس کی کوئی رونق نظر آئے گی؟ اس کی رونق کے ساتھ اس کی صفائی ستھرائی، یہ چمک دمک اس کی کچھ محسوس ہوگا؟ کہنے نہیں۔ تو کہنے لگے کم از کم اس کا کوئی انتظام دو۔ کہنے میں نے اپنا کام کر دیا، اب آپ جو کام میرے مکانہ میں ماتحت ہیں ان کی ذمہ داری، وہ لوگ کچھ بھی کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ تو بعد میں آئیں گے، ایک مرتبہ تم آ جاؤ،
تو اس نے کہا میں گنہگار آدمی، میری حالت ایسی، میں کیسے آؤں گا؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، ہم تمہارے کو دعوت دے رہے ہیں، تمہارے در پر آئے دعوت لے کر، پیغام سنا رہے ہیں تم کو، اور تمہارے کو دعوت دے رہے ہیں، شرعی اصول ہے، تم ایمان والے ہو تو تم نے مسجد بنائی؟ کہ ہاں میں ایمان والے اس نے بنائی۔ تو کہنے لگے اب ہم تم سے گزارش کر رہے ہیں کہ تم ہماری اس دعوت کو قبول کر لو، اور ہماری دعوت قبول کر کے تم مسجد میں 2 قدم تو رکھ لو۔ تو اس نے کہا بھائی میں مسجد کے اندر نہیں آؤں گا، لیکن آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، مسجد کے دروازے تک آ جاؤں گا۔ تو حضرات نے قبول کر لیا کہ مسجد کے دروازے تک آ جاؤ۔ اب جب اس نے وعدہ کر لیا، لیکن اس نے کہا ابھی نہیں آؤں گا، کل آؤں گا، کل صبح سورج نکلے گا، سورج نکلنے کے بعد آپ لوگ تیاری کریے گا، انشاءاللہ میں اپنے کچھ نہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ اب جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد اس کو اپنا وعدہ یاد آیا، اس شخص نے کیا کیا، کہنے لگا یار پہلی دفعہ جا رہا ہوں تو ذرا نہا دھو کے تیار ہو کے جاؤں۔ وہ نہایا دھویا، نہا دھو کے تیار ہو کے جانے لگا تو اس کو خیال آیا یار مسجد میں جانے کے لیے سنا ہے وضو بھی کیا جاتا ہے، اسے وضو بھی کر لیا، اور وضو جب کیا تو اس کو اپنے اندر کی ہر چیز تبدیل ہوتی محسوس ہوئی، وضو کی پاکیز کی، اور اس کا ثبوت دیکھتے ہیں۔ وہ شخص جب مسجد کے دروازے تک پہنچ گیا تو اس کے اندر کی زمین نے اس کو جھنجھوڑ کر کہا کہ تو پہلی مرتبہ مسجد کے دروازے تک آیا ہے، وہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیوں نہ تو مسجد کے اندر جا کے تھوڑا سا دیکھ لے۔ اور اس نے اس نیت سے قدم رکھا کہ مسجد میں ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، وہ کام کاج میں کروا لوں۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو اچانک اذان شروع ہو گئی، اذان کی آواز اس نے سنی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز اس کے کانوں میں لگی۔ جب اس کے کانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز لگی تو کہتے ہیں کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ کائنات کے مالک نے اپنے ایک پیغامبر کو بھیجا جن کا نام محمد، جن کو رسول بنا کر بھیجا، جن کے سر پر رسولوں کی رسالت کا تاج رکھ کر بھیجا، جن کو شریعت عطا کر کے قرآن عطا کیا، اور قرآن بھی وہ کہ تمام آسمانی شریعتوں کی سرداری کا تاج رکھ کے عطا کیا۔ آج میں اس روئے زمین پر ایک ایسے علاقے میں رہنے والا کہ جس علاقے کی سرداری مجھ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور میں سردار ہو کر اپنے آپ کو نہ جانے کیا محسوس کر رہا، اس رب کائنات کے محبوب نے تو ایک دوسرے کو جوڑ کر اپنے ساتھ جوڑا اور اللہ کے قریب کر کے اللہ کے آگے جھکا دیا۔ میں سردار بن کر، میں دولت رکھ کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کیے ہوئے ہو، اور اللہ کی اس پروگرام سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہو، کیوں نہ مسجد میں داخل ہو چکا ہو، 2 رکعت سجدہ کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ توبہ اس نے کی، اور توبہ کرنے کے بعد پہلی فرض نماز اس نے ادا کی، اور پہلی فرض نماز ادا کرتے ہی اللہ رب العزت نے اس کے اس فرضیت کو ایسا قبول کیا، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چشمہ بنا، اور اس کے نماز پڑھنے کا سبب یہ بنا کہ اللہ والوں نے اس کو بلایا، اللہ والوں نے اس کو پروگرام کیا، اور جب اس پروگرام کو اس نے قبول کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس علاقے کی ایک بڑی جامع مسجد بن گئی۔ جب بڑا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، جب سردار نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو سردار کی رعایا خود بخود چل کر آنا شروع ہو گئی۔ تو فرمایا جب قرآن کے پروگرام کو سنانے والا کوئی ہو اور قرآن کے پروگرام پر چلنے والا کوئی ہو تو خدا کی قسم جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود اس پروگرام کی طرف آتے جاتے ہیں، خود بخود قرآن کی طرف چل کر آتے ہیں، قرآن کے پروگرام کی طرف چل کر آتے ہیں۔ قرآن مجھے اور آپ کو سب سے پہلا جو پروگرام دے رہا ہے پاکیزگی کا دے رہا ہے۔ قرآن سب سے پہلا جو پروگرام دے رہا ہے مجھے اور آپ کو تزکیہ نفس کا پروگرام دے رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو اس قرآن کے ساتھ بھیجا، وہ قرآن کے ساتھ بھیج کر اللہ رب العزت نے مجھے تزکیہ نفس کا حکم دیا۔ تزکیہ نفس کی میں نے لوگوں کے سامنے رہنمائی کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يُزَكِّيهِمْ کے بعد يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ آیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے ان کے نفوس کو پاکیزہ بنا کر قرآن کے علم کے انوارات ان کے دلوں میں منور کرائے، اور پھر ان کو قرآن کے علم کے مطابق ایک پروگرام کے مطابق زندگی بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود تربیت کر کے رکھ لائی۔ اور پھر
میرے دوستوں اس قرآن نے مجھے اور آپ کو اس پروگرام میں جو سب سے بنیادی چیزیں دیں ان میں سب سے پہلی بنیادی چیز پاکیزگی، اور پاکیزگی کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنی سوچ کو پاکیزہ بنانے کا حکم، اور جس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے پھر قرآن کے پروگرام کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ کس طرح سمجھتا چلا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت اس سے اللہ کے محبوب نبی سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی ایسا گناہ کہ جس سے اللہ رب العزت انتہائی نفرت کرتے ہو کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور اس کے بعد اور کوئی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو قرآن اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے، اور قرآن اللہ کے بعد جو درجہ کسی کو دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی ذات وحدہ لا شریک کے بعد اگر دوسرا پروگرام تم کو دیا تو اپنے والدین کے ساتھ ان کی فرما برداری اطاعت گزاری میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا حضور اس کے بعد ہے کوئی چیز؟ فرمایا ہاں، کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز قطع رحمی، آپس میں تعلق کو توڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی والے معاملات کو ختم کر دینا۔ جو لوگ تعلق توڑتے ہیں اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ چوتھی چیز فرمایا ہاں چوتھی چیز بھی ہے۔ پوچھا کیا ہے وہ چوتھی چیز؟ کہنے لگے اللہ کے رستے سے، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے لوگوں کو روکا جائے۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح روکا جائے؟ فرمایا ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں پر ایسی باتوں کو پیش کر کے ان کے ذہنوں پر چھا دینے والے معاملات پیش کر دیے جائیں، اور ان کو اللہ کے رستے سے روک کر اس رستے کی برائی اور اس میں مین میٹ نکال کے لوگوں کو اس سے بھٹکاوے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کو یہ چار لوگ انتہائی ناپسند ہیں، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کریں، والدین کی نافرمانی کریں، اور پھر فرمایا قطع رحمی کریں، اور چوتھا اللہ کے رستے سے روکیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کا پروگرام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے والدین کے حقوق کیا ہے۔ قرآن کا پروگرام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے آپس کے تعلقات، رشتہ داریوں کے حقوق کیا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپس کے تعلقات کو نبھانے کا طریقہ کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن اپنا پروگرام مجھے اور آپ کو دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ کہ میرا اور آپ کا مستقبل اچھا ہو۔ کون سا مستقبل؟ آنے والی کل کی زندگی۔ یہ ہے پروگرام کی ڈیفینیشن جب پوچھی گئی کہ کیا ہے تو میں نے وضاحت نہیں کی تھی، لیکن آج وضاحت ہو گئی کہ قرآن کا مطلب، قرآن کے پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے سر کی پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کے پوروں تک کو قرآن کی اتباع کے مطابق زندگی گزارنے والے بن کر دکھائے۔ محمد رسول اللہ کی تعلیمات، آج میں اور آپ دوسری تعلیمات حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے مدارس کا نظام تبدیل کرنے کی۔ آج میرے اور آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے کہ مدارس والوں کے لیے معاش کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ یہی بات کی جاتی ہے نا، مدارس میں تعلیم دینے والے جو بیچارے بچے حاصل کر رہے ہیں تعلیم، آج بہت سے دنیا دار لوگ آ کر بات کرتے ہیں کہ حضرت ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا معاش کا انتظام کیسے ہوگا، کوئی ہنر آنا چاہیے، کوئی یہ چیزیں آنی چاہیے، وہ چیزیں آنی چاہیے۔ آج مدارس کے حوالے سے تو یہ باتیں کرتے ہیں، آج قرآن کے پروگرام کے حوالے سے تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا تم اللہ کی چاہت کے مطابق زمین میں زندگی بسر کرو، اللہ تمہاری چاہت کے مطابق زمین میں سب کچھ تم کو عطا کر دے گا۔ تم اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے بن جاؤ، اللہ زمینوں پر تمہاری چاہت پوری کرے گا۔ من چاہی کو ختم کر دو، اللہ کی چاہت پر زندگی بتانا شروع کر دو۔ آج ہم سے کہا جائے کہ ان کو کوئی ہنر سکھا دی جائے، میرے محترم دوستو، دین محنت سے آتا ہے، دین کے لیے محنت کی جاتی ہے، دین قربانی مانگتا ہے، دین مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کو دے دو، تب کہیں جا کے دنیا تمہارے قدموں میں آتی ہے۔ معاش کا معاملہ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں تھا، آج ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ جو اللہ کا کام تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور جو ہمارا کام تھا وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ توفیق دے گا، داڑھی بھی رکھ لیں گے، اللہ توفیق دے گا کل نمازیں بھی پڑھیں گے۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کے سپرد کر دو، رزق اللہ دے گا، معاش کا معاملہ اللہ طے کرے گا پورا۔
معاش اللہ رب العزت کسی جانور کو، کسی رینگتے ہوئے جانور کو بھی بھوکا نہیں مارتا. جو جاندار ہے اس دنیا میں آیا وہ اپنا رزق پورا کر کے جائے گا. محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، میں اور آپ کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، اس کے لیے کون منع کر رہا ہے؟ صحابہ کرام نے نہیں کمایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے سب سے زیادہ مالدار شخصیت، تمام صحابہ محنت کی، کمایا، لیکن منع نہیں کیا کسی کو، لیکن بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پر. اصل کار، اصل مقصد کو پہچان لو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پروگرام کو ساتھ لے کر چلو، زندگی بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. مقاصد قرآن سے اپنے آپ کو آگاہی دلاؤ، قرآن کی تعلیم کو فراموش مت کرو، قرآن کے پروگرام کو لے کر چلو. اپنے بچوں کے لیے یہ سوچ رکھو کہ ہم نے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانی ہے، ہم نے بچوں کو قرآن سکھانا ہے. صرف قرآن ہی نہیں سکھانا، قرآن کے پروگرام سے ان کو آگاہی دلانی ہے. اور پھر دوسری چیزیں دنیا میں ہے، سب کچھ ہوتا رہے گا. اللہ رب العزت کسی کو بھوکا نہیں مارے گا، سب کو اللہ عطا کر دے گا. اگر معاش کا ہمارے ذہنوں میں یہ چکر آ جائے، وہ معاش کی پہلے سے ہم ساری چیزوں کو لے کر چلنا شروع کر دیں، تو اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. میرے دوستو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام امور کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پروگرام کے تحت بالترتیب آپ کے سامنے جمعہ چل رہا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ان تمام باتوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو قرآن نے مجھے اور آپ کو پروگرام دیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے مجھے اور آپ کو پیغام ملا، ہم اس پیغام اور اس پروگرام کے مطابق زندگی بتانے والے بن جائیں. اللہ رب العزت انشاءاللہ آگے کے راستے خود بخود ہمارے لیے ہموار کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.